دعا کی حقیقت کیا ہے، کیسے مانگی جائے؟ بھئی دعا کی تعریف آپ نے سمجھ لی، لغوی اور اصطلاحی، لیکن دعا کی روح کیا ہے؟ اس سلسلے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دعا کیا ہے اور دعا کی روح کیا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، رواہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر جہاں انہوں نے نماز کا چیپٹر باندھا ہے، نمازوں کا بیان ہے، وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت نعمان بن بشیر سے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اگر آپ نے دعا نہیں مانگی تو آپ نے عبادت ہی نہیں کی۔ یہ ہے دعا کی حقیقت، دعا کی حقیقت کی دعا ہی عبادت، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اگر آپ نے دعا نہیں مانگی تو آپ نے عبادت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا اتنی پسند ہے کہ اسے عین عبادت قرار دیا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اگر آدمی دعا نہ کرے تو سمجھو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ یہ ہے دعا کی حقیقت۔ اور دعا کی روح کیا ہے؟ یہی نہیں ہے ہماری دعاؤں میں، تضرع۔ تضرع کا مطلب ہوتا ہے اردو میں گڑ گڑانا، گڑ گڑانا۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر عذاب آ جائے تو عذاب ٹل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انہوں نے ہمارا عذاب آ جانے کے بعد تضرع کیوں نہیں کیا؟ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ گڑ گڑا کر ہم سے عذاب کے دور ہونے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ گڑ گڑاتے تو ہم عذاب کو ٹال دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گڑ گڑانا نہیں سمجھ میں آیا، گڑ گڑانا کسے کہتے ہیں، تضرع کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ ایک قبطی کو مار دیتے ہیں، ایک ہی فائٹ میں مر گیا وہ، فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَبَالَ، ایک ہی فائٹ میں مر گیا وہ۔ اب وہ پتہ چل گیا کہ یہی ہے مارنے والے۔ اب ان کو پکڑنے کے لیے پولیس نکل پڑی۔ ایک آدمی نے بتا دیا کہ تمہیں پکڑنے کے لیے پولیس ڈھونڈ رہی ہے، بھاگ نکلے یہ، اور مدین کی طرف گئے۔ ابھی بستی کے باہر 7-8 دن لگ گیا وہاں پہنچتے ہوئے۔ کپڑے گندے ہو چکے ہیں، حالت بڑی خستہ ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی مددگار نہیں ان کا۔ دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہاں ایک کنواں ہے، اس سے چرواہے پانی پلا پلا کر کے اپنے جانوروں کو لے جا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر کے۔ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے فرمایا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ یہ ہے دعا کی روح، یہ دعا کی روح ہے۔ کیا؟ لڑکیوں کی جو دونوں کھڑی تھی ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے وہ پھر سائے میں چلے گئے۔ پیڑ تھا، اس کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کوئی نہیں ہے ان کا، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے ہے، حالت بڑی خستہ ہے، خراب ہے۔ ایک نیکی کا کام کیا انہوں نے اور اس کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہیں دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے رب جو بھی خیر میرے لیے تو اتارے، میرے لیے نازل کرے، میں اس کا فقیر ہوں۔ تو تضرع کا مطلب فقیر بن جاؤ۔ یہ آج کل کے فقیر نہیں، ان کی آوازوں کے اندر جو رقت ہے بناوٹی ہے، ان کے دل کے اندر رقت نہیں ہے تو ان کی آواز بھی بناوٹی، ان کی حالت بھی جو فقر کی بنائے وہ بھی بناوٹی، اور جس دل سے آواز نکال رہے ہیں وہ دل بھی، اس کی کیفیت بھی بناوٹی۔ دل کی کیفیت بناوٹی، آواز کی کیفیت بناوٹی، حالت ان کی بناوٹی، لیکن یہاں سراپا افتقار ہیں، سراپا فقیر ہیں۔ میرے رب جو بھی تو میری طرف خیر اتارے میں اس کا فقیر ہوں۔ حالت بھی فقیروں جیسی ہے اور دل بھی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، وہ بھی فقیر ہے، اور آواز بھی ایسی ہے، میرے رب
میں فقیر ہوں. اس کا مطلب آدمی کی آواز فقیر بن جائے, آدمی کا دل فقیر بن جائے اور آدمی کی حالت فقیر ہو جائے, دیٹ از کالڈ تضرع. اگر یہ تینوں چیزیں آ جائیں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے, ہماری دعاؤں کے اندر یہ چیز نہیں. سراپا افتقار, سراپا افتقار. رب انی لما انزلت الیک. انبیاء بنی اسرائیل کا اتنا معزز نبی ہے کہ لاٹھی مار دے تو دریا میں راستے بن جائیں, لاٹھی ڈال دے تو اژدہا بن جائے. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے, لیکن کتنا انکسار ہے, اللہ کے سامنے کتنا فقیر بنا ہوا ہے یہ شخص. حیرت ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے کتنا محتاج بنا ہوا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے رب میری حالت فقیروں جیسی ہے. ان کی آواز میں بھی افتقار ہے, ان کا دل بھی فقیر, حالت بھی فقیروں جیسی اور آواز بھی فقیروں جیسی. اگر تینوں چیزوں میں افتقار آ جائے, فقر آ جائے, محتاجگی آ جائے, دیٹ از کالڈ تضرع. یہ تضرع یہ دعا کی روح ہے. یہ روح اگر دعا سے نکل جائے دعا قبول نہیں ہوتی, دعا بے جان ہے. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرع. جب دعا کریں تو آپ کے الفاظ میں افتقار ہو. افتقار مانے محتاجگی, بے بسی ہو میرے رب, اور آپ کی آواز میں بھی بے بسی ہو, آپ کی حالت بھی بے بسی والی ہو, اور آپ کے بولنے کا انداز بھی انکسار آنا ہو, اور آپ کا دل بھی مکمل فقیر بنا ہوا ہو. تینوں چیزیں فقیر بن جائیں, دل, آواز, حالت, تینوں چیزیں اگر افتقار لیے ہوئے ہوں, فقیری لیے ہوئے ہوں, عاجزی اور مسکنت لیے ہوئے ہوں, دیٹ از کالڈ تضرع. اور یہ تضرع یہ دعا کی روح ہے. اگر اس تضرع کو دعا سے نکال دیا جائے تو دعا بے جان ہے, اسی وجہ سے قبول نہیں ہوگی. وہ سمجھ گئے جی. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. عذاب آنے کے بعد اگر یہ تضرع کرتے تو ہم عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا لیتے. یہ ہے دعا کا پاور. دعا بھی کیا چیز ہے. مانگے نہیں ہو کبھی قاعدے سے, ہیں یہ ہے مانگنے کا طریقہ. اب ایسا نہیں مانگو کہ دعا کیسے قبول ہوگی.